اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز تہجد کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم میں سے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹنے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، اور پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے اور میں بستر میں آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی، جب آپ وتر پڑھنے لگتے تو مجھے جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر کرنے کا انداز۔ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ مغفور ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آگے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ ایک آیت کو بار بار پڑھتے صبح کر دی۔ المائدہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ یقیناً تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا، یعنی قیام کی طرح رکوع بھی کافی طویل کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا، پھر آپ کا سجدہ آپ کی قومہ کی مانند تھا۔ آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی سجدے کی طرح جلسہ میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ پس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد۔ یہ ہے طاقت سے بڑھ کر مشقت کی ممانعت۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ماہ میں ایک بار قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔
انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتوں کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، اور شاید تمہاری عمر زیادہ ہو اور تم یہ کام بڑھاپے میں نہ کر سکو۔ عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہوئے تو آرزو کرتے تھے کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو کچھ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی ہے، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول ڈالو، ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے۔ اچھا، یہ تھا ہمارا نماز تہجد کے بارے میں بیان جو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔